جام کوثر کا وہ پلائیں گے، تشنگی سے جو پریشان یہ امت ہوگی، جام کوثر کا وہ پلائیں گے، تشنگی سے جو پریشان یہ امت ہوگی۔ ارے تم نہ گھبراؤ اے گنہگارو، میرے سرکار کے صدقے میں شفاعت ہوگی۔ بھائی حضرات، بغیر کسی تاخیر و تبہید کے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے شہر بستی سے تشریف لائے ایک مایہ ناز عالم دین خطیب نوجوان جناب حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب قاسمی، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم الاسلامیہ بستی کو آواز دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ایمانی عرفانی حقانی بیان سے خوابیدہ قوم کو بیدار فرمائے۔ آئیے اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے۔ تو خطابت کا ذرا پھول کھلا دے آ کر، تو خطابت کا ذرا پھول کھلا دے آ کر، ارے سارے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگا دے آ کر، تجھ سے یہ گزارش ہے میری خطیب دوران، سلسلہ سب کا مدینے سے ملا دے آ کر۔ انشاءاللہ حضرت والا کا بہت مختصر خطاب ہوگا، پھر ان کے بعد ان کے فوراً بعد حضرت مولانا انصار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی سماعتوں کے بیچ ہوں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة لأنه فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، ثم يبيع دينه عرضا من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حفاظ اعظام، حضرت مولانا انصار احمد صاحب صدر جمعیت ضلع رامپور، اور ملک کی عظیم ترین شخصیتیں، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، نوجوانوں، بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا ہے۔ الحمدللہ شاعروں کی زبانی مقرر کے خطابت کے ذریعے سے ہم نے دین کے بہت سے پیغامات کو حاصل کر لیا۔ چونکہ یہ پروگرام انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ چل رہا تھا، انتہائی عظیم الشان یہ پروگرام چل رہا تھا، بیچ میں اس حقیر بندے کو داخل کر دیا گیا ہے محض اس لیے تاکہ اس پروگرام کو نظر بد نہ لگے۔ جس طریقے سے مائیں اپنے بچوں کو نہلانے کے بعد، دھلانے کے بعد ایک کالک لگا دیتی ہیں ماتھے کے اوپر تاکہ اس کو نظر نہ لگے، ایک کہاوت ہے، چل رہا ہے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، اسی طریقے سے ہمارے جلسے کے حضرات نے، جلسے والوں نے اس جلسے کو نظر بد سے بچانے کے لیے مجھ جیسے حقیر کو اس منبر کے اوپر اور اس اسٹیج کے اوپر، اس کرسی کے اوپر بٹھا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی کچھ دین کی باتیں ہم سب کو اس بندے کے ذریعے سے ملے، مجھ کو خود ملے، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث شریف کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جس حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اسی زمانے کے متعلق فرمایا: بادروا بالاعمال الصالحہ، اے لوگو نیک اعمال کے اندر مسابقت کرو، جلد بازی کرو،
ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی جدوجہد کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرو۔ ایسا کیوں؟ اللہ کے پاک حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اس لیے کہ آئندہ زمانے کے اندر ایک ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے جو رات کی تاریکیوں کی طرح ہوں گے۔ جو تاریکی جب شروع ہوتی ہے تو صبح تک تاریکی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سورج آ کر کے اس تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی زمانے کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس زمانے کے اندر فتنوں کی بوچھار لگ جائے گی، فتنوں کے انبار لگ جائیں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ سر اٹھا لے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نظر کیجئے ہندوستان پر، آپ نظر کیجئے عالم پر، آپ نظر کیجئے پوری دنیا کے خطوں پر، کیسے کیسے فتنے جنم لے رہے ہیں، کیسے کیسے فتنے ہمارے درمیان سے اٹھ رہے ہیں، ہمارے بدن سے، ہمارے جسموں سے اور ہمارے رگ و ریشے سے پیدا ہونے والے وہ حضرات کس طریقے سے فتنوں کو جنم دے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اگر ہم نے اپنے ان نونہالوں کی، اپنے ان بچوں کی، اپنی ان بچیوں کی تربیت کی ہوتی، ان کو صحیح راستے پر لگایا ہوتا، صحیح ڈھرے پر لگایا ہوتا، تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کیا ہوتا، تو یقیناً قرآن مقدس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر ایسی ریٹیں نہ داخل کی جاتی، ایسی اپیلیں نہ داخل کی جاتی۔ آج ہمارا قصور ہے، آج ہمارا قصور ہے، ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے، جس کوتاہیوں کی وجہ سے فتنے نئے نئے جنم لے رہے ہیں، ہماری کوکھ سے جنم لے رہے ہیں، ہمارے جسم سے جنم لے رہے ہیں۔ وہ شخص جس کی زبان سے کل تک قال اللہ قال رسول نکلتا تھا، جس کی زبان سے اللہ کو اللہ سمجھنے کا، اللہ کو اللہ کے اعلان کرنے کا اس کی زبان سے اعلان ہوتا تھا، جس کی زبان سے قرآن مقدس کو قرآن سمجھنے کا اعلان ہوتا تھا، حدیث کو حدیث سمجھنے کا اعلان ہوتا تھا، آخر کیا وجہ پیش آئی؟ آخر کیا وجہ پیش آئی؟ کیا سبب پیش آیا جس کی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ 26 آیتیں قرآن مقدس کی ایسی ہیں جو قرآن میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ دلیل کیا دیتا ہے؟ قرآن امن و عشق کا کلام ہے، قرآن محبت کا پیغام دیتا ہے، قرآن کے اندر آپسی طریقہ کار کا رواج دیا جاتا ہے، بھائی چارے کا رواج دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کا تعلق اس قرآن سے کیسے ہو گیا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی کو ایک لفظ قرآن کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، کسی کو ایک آیت کا ترجمہ معلوم ہو جاتا ہے، کسی کو ایک آیت کا مفہوم معلوم ہو جاتا ہے، وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے پورا قرآن کریم حاصل ہو گیا ہے، پورے قرآن کی تفسیر معلوم ہو گئی ہے، پورے قرآن کے اسرار و رموز مجھے معلوم ہو گئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان علماء ربانیین کی موجودگی میں، حضرت صدر جمعیت کی موجودگی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اپنے نونہالوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے اوپر لگام کسنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو انتہائی کسٹڈی میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے بچوں کو مرغیوں سے بھی کمتر درجہ دیا ہے، آج ہم نے بچوں کو بکریوں سے بھی کمتر درجہ دیا ہے۔ ہمارے بچے کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کیا چیزیں ہیں؟ ہمارے بچے راتوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہماری بچیاں رات کے 2:30 بجے کیا کرتی ہیں؟ ہم کو کچھ خبر نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، غور کیجئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے بارے میں فرمایا، ہم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیدار کرنے کے لیے کہا، کیا کہا؟ بادروا بالاعمال الصالحہ۔ اے لوگوں، اے نوجوان مردوں، اے نوجوان عورتوں، اے بچوں، سب
کان کھول کر کے سن لو، نیک اعمال کے اندر، اچھے کردار کے اندر، اچھی معاشرت کے اندر، اچھے پروگراموں کے اندر، اچھے نکاحوں کے اندر، اچھے طریقہ کار کے اندر مسابقت کرو، بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ آج ہمارا مقابلہ کس میں ہو رہا ہے؟ آج ہمارا مسابقہ کس چیز میں ہو رہا ہے؟ آج ہمارا مسابقہ ہے بلڈنگ بنانے میں، آج ہمارا مقابلہ ہے زمین جائیداد کی خریداری میں، آج ہمارا مقابلہ ہے پارکوں کے بنانے میں، آج ہمارا مقابلہ ہے ہمارے پڑوسی کا ایک مکان بنا ہم دوسرا مکان بنائیں گے، ہمارے پڑوسی نے آج ایک زمین کا الاٹمنٹ کروایا ہے، رجسٹری کروایا ہے، ہم 2 زمینیں الاٹمنٹ کروائیں گے، رجسٹری کروائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس پورا کا پورا کھلا ہوا ہے، قرآن مقدس کے اندر ہم کو کھلا ہوا پیغام ملتا ہے۔ ہماری مسابقت ہو اعمال کے سلسلے میں، ہماری مسابقت ہو ایمان کے سلسلے میں، ہماری مسابقت ہو تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، ہماری مسابقت ہو اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں، ہماری مسابقت ہو امت کو اچھے افراد دینے کے سلسلے میں، ہماری مسابقت ہو امت کے اندر ایسے افراد پیدا کرنے کے سلسلے میں جو آخر کے اندر جو امت کے اندر اختلاف کو ختم کرے، انتشار کو ختم کریں، غلط رسم و رواج کو ختم کریں، غلط طریقہ کار کو ختم کرے، غلط نکاح کے طریقے کو ختم کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، کیا تمہاری شریعت کے اندر، کیا تمہارے نبی کے شریعت کے اندر، کیا نبی کے اصول کے اندر تمہارے بال رکھنے کا طریقہ یہی موجود ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر کسی ایکٹر نے، کسی فلمی ایکٹروں نے اگر کسی شخص نے اپنے بال کی کٹنگ کسی انداز میں کر دی ہے، نہریں بنا دی ہے، چوکوری نہر بنا دی ہے، 3 کوڑی نہر بنا دی ہے، جس طریقے سے اس نے نہر بنا دی اپنے بال کے اندر، اپنی داڑھیوں کے اندر، آج ہم نے اسی طریقے کو اختیار کر لیا۔ ہماری مسلمانیت کہاں گئی؟ ہمارا اسلام کہاں گیا؟ ہمارا قرآن کہاں گیا؟ ہماری حدیث کہاں گئی؟ ہمارے صحابہ کہاں گئے؟ کیا ہمارے لیے نمونے کی کمی ہے؟ کیا ہمارے لیے اگزامپل کی کمی ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نہیں نوجوان ساتھیوں، ہماری کمی ہے، ہمارا دماغ خراب ہو چکا ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم کو جسے آئیڈیل بنانا چاہیے تھا، جسے نمونہ بنانا چاہیے تھا، جسے ایگزامپل بنانا چاہیے تھا، آج ہم نے ان کے طریقے کار کو چھوڑ دیا ہے، پسے پشت ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آج نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے کے اندر فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح آئیں گے، وہ تاریکی ختم نہیں ہوگی، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آگے اللہ کے حبیب نے ہم سب کے محبوب نے، ہم سب کے چہیتے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا، صبح کو آدمی ایمان کی حالت میں اٹھے گا اپنے بستر سے، شام کو گھر واپسی ہوگی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اس کا دل دماغ ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اس بدبخت کے کہنے کی وجہ سے ہمارے نوجوان شک میں پڑ جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر ذہن و دماغ کے اندر یہ آ جاتا ہے، ہاں قرآن کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، نعوذ باللہ، قرآن کے اندر مار دھاڑ کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کے اندر اس کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کے اندر اس کی تعلیم کی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذرا سوچو سمجھو، اگر ہمارے بدن کے اندر کہیں پھوڑا نکل جائے تو کیا ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب جتنا زیادہ آپ کو ٹیبلٹ کھلانے ہو کھلا دیجئے لیکن آپریشن ہرگز نہ کیجئے؟ تو کیا ڈاکٹر آپ کی بات، ہماری بات تسلیم کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے ہی ماحول کے لیے، ایسے
ہی فتنوں کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیتوں کا نزول ہوا کہ جب ماحول کبیرہ خاطر ہو جائے، ظالموں کے صفائے کی ضرورت پڑ جائے، ظالموں کو راستے سے ہٹانے کی ضرورت پڑ جائے، ظالموں کا قلع تباہ کرنا ضروری ہو جائے، فرض ہو جائے، تو ایسے وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، خالق کائنات نے، رب ذوالجلال نے جہاد کا حکم فرمایا ہے۔ یہ جہاد کے لیے بہت ساری شروطیں ہیں۔ ہندوستان کے اندر جہاد نہیں ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاد کی بہت ساری شرطیں ہیں۔ آج مخالفین، اسلام کے مخالفین، قرآن کے مخالفین، مسلمانوں کے مخالفین، ہندوستان کی تہذیب کے مخالفین، ہندوستان کے امن و آشتی کے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو امن و آشتی ہے، ہمارے اندر جو آپسی بھائی چارہ، اس کو ختم کر دیا جائے، ہمارے ذہنوں کو غیروں کے ذہنوں کو، ہمارے بھائیوں کے ذہنوں کو موڑ دیا جائے، موڑنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے اس اجلاس سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں اس کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں احتجاج کا میمورنڈم پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے خالق کائنات نے، رب ذوالجلال نے ابرہہ کی سپاہیوں سے، اس کی فوجیوں سے خانہ خدا کی تحفیظ فرمائی تھی، اس کی حفاظت فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب ذوالجلال اس قرآن کی حفاظت فرمائے گا، اس میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک نقطے کی کمی نہیں ہو سکتی، ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ ال کے لام کو حذف بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کتے بھونکتے رہیں گے، کتے آتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور چلا کر کے اپنی زبان بند کر لیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے آج اس دور کے اندر ابو لہب کا اگر نام لیا جاتا ہے، عبد العزہ کا اگر نام لیا جاتا ہے، ام جمیل کا اگر نام لیا جاتا ہے، اروا کا اگر نام لیا جاتا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ذلت کے ساتھ لیا جاتا ہے، لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اللہ کی، ملائکہ کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، مسلمانوں کی، ہر ایک کی لعنت کی بوچھار لگائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایسے بدبختوں کے اوپر بھی ہمیشہ لعنت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ نے لعنتوں کی بارش فرما دی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا وعدہ اللہ نے از اول تا آخر لیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت میں اس کے اندر تبدیلی ہو جائے۔ حضور کی زمانے کے اندر بھی تبدیلی کی، حضور کی زمانے کے اندر بھی اس کے خلاف واویلا مچایا گیا، اس کے خلاف زبان درازی کی گئی، حضور کے بعد صحابہ کے زمانے میں کی گئی، صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں کی گئی، تابعین کے زمانے میں کی گئی، یہاں تک کہ اس دور کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن قرآن مقدس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑے ہی کرب کے ساتھ، بڑی ہی جرأت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس کے ساتھ ہم مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے، قرآن مقدس کے ساتھ ہم مسلمانوں کا کیا طریقہ کار ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جلدی پریشان نہ ہوں انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن ہم کو اس لیے دیا گیا تھا تاکہ اس قرآن کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، ایک ایک بات کو سوچ کر کے عمل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں،
حج کیا جائے، زکات دی جائے، وراثت کے اندر بچیوں کو حصہ دیا جائے، اسی طریقے سے خیر خیرات کیا جائے، اپنے معاشرے کو صحیح کیا جائے، بچیوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، شوہر اپنے بیویوں کے حقوق کو ادا کریں اور بیویاں اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کریں، اور اسی طریقے سے ان بیویوں کی جو مائیں ہیں، ان بیویوں کی جو ساسیں ہیں، ان ساسوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ساس اپنی بہو کے ساتھ ایسے حقوق کا، ایسے طریقے کار کا زندگی گزاریں کہ اس میں کوئی خرابی نہ آنے پائے، کہیں وہ واقعہ پیش نہ آئے جو عائشہ نے کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مقرر نے، خطیب نے، شاعر نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ قرآن مقدس حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب نے یہی فرمایا، صبح ہوگی آدمی مومن رہے گا، شام ہوگی کافر ہو جائے گا، پھر شام ہوگی مومن رہے گا، صبح ہوگی کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے دین کو دنیا کی وجہ سے بدل دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نوجوانوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو قرآن مقدس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔